حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے۔ رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے۔ مفتی صاحب عاملوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ تو بتا، بہت دفعہ بتا چکا ہوں، کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں؟ عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل الجھتے ہیں۔ اور خواتین تو بہت بے وقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس، زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں زندگیاں۔ ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر، اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے، پھر فائدہ بھی انہی کو۔ آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ ذہن سے نکال دیں کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو۔ اور عامل چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے تبلیغ والا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ مسمر اعظم کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ شعبدے بازیاں دکھا دیتے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، میں ریونڈ میں مقیم ہوں، عامل ہوں، میں نے کہا اب نکل لے یہاں سے پتلی گلی سے، ریونڈ میں مقیم ہے یا عامل ہے؟ جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے نا، لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کے لیے آیا، ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تعارف، میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عملیات کرتا ہوں، جن چڑیل بھوت بھگاتا ہوں۔ مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتا ہے کہ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، اسی طرح ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، تو اپنا کوئی اور تعارف کروا دیتے، آپ نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں۔ اپنی بےزتی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے، یہ ایسے جیسے ایس ایچ او کے صاحب پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں، ایس ایچ او پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چور ہوں۔ ایس ایچ او بولے گا مجھے کیوں بتا رہے ہیں چور ہوں، یار کچھ اور بول دیتا ہے تو اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بے عزتی ہے۔ تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں، تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں، عملیات کا کام کرتا ہوں، تو پھر وہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں، میں نے کہا یہ تو سارا ڈرامے بازی ہے۔ مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعارف کروا رہے ہیں عامل ہوں میں، تو میں نے کہا تو ڈرامے بازی ہے۔ کہہ رہے ڈرامے بازی حضرت، واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جنات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں، تم نہیں جاؤ گے تو نہیں آئیں گے وہاں جنات۔ انگریزوں پہ آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے۔ پتہ ہے ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، جن پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں عیسائیوں میں نا، کہ جن اتارتے ہیں، روحانی عملیات کرتے ہیں، تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت بھی آتے ہیں۔ اور جو گورا لیب میں ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بزنس میں لگے، ان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ سارا شروع سے ہی حساب کتاب ہی یہ عاملوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے۔ ان کے بالکل لفٹ نہ کرائیں، کوئی بیماری آ رہی ہے فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ فوراً نفسیاتی ڈاکٹر، کیونکہ دماغی بیماریاں نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ وہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جن چڑیل بھوت پہ ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو، بالفرض اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا، نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا ہوا ہے، بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ جن کی بیگم کو بتاؤ، آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا، جن اپنی بیگم سے ڈرے گا۔ میری ماں والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جب بھی میں ان سے نمازیں ادا کرنے کا کہتا ہوں وہ بولتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یار نماز کسی قیمت پہ قضا کرنا جائز نہیں ہے، کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے۔ اللہ نے طریقہ آسان رکھ دیا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، صرف گردن کے اشارے سے۔ تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی، چھٹی ہے ہی نہیں اس میں، سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو، صرف یہی بدعت ہے یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں، باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے، افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز۔ تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے، نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں، اور کیا ہے، اس کو کوئی فدیہ نہیں ہے، جب جان کر نماز چھوڑ رہی ہیں تو قضا کرنی پڑے گی۔ ہاؤ ٹو گو ان جنہ کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل۔ بھائی ڈیٹیل میں ایکسپلین تو پورا 1.5 گھنٹے کا بیان یہ پورا اسی پہ تو چل رہا تھا، پورے 2 گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں۔ نظریہ بھی ٹھیک کر لو، عمل بھی ٹھیک کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 2 چیزیں چاہیے، قرآن نے کہا ہے ومن اراد الآخرہ
وسعى لها سعيها وهو مؤمن. 4 شرطیں بیان کی ہیں جو اصل میں 2 ہی ہیں، لیکن جب ڈیٹیل میں آپ نے پوچھا نا تو 4 شرطیں. نمبر 1 من اراد الآخرہ، ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا. ہر عمل میں نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی. وسعى، اور پھر عمل بھی ہو، کوشش بھی ہو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو وسعى کوشش بھی کرے. نمبر 3 وسعى لها سعيها، کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے. اخپل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا وہ نہیں، یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے، جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے. اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ. جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہا ہے کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں، تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں، گاڑی میں کے بجائے ہم گدھے پہ آ جائیں. تو یہ کوشش تو ہوگی، لیکن یہ آپ کی بنائی ہوئی کوشش ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے جلیبی کھانے کا، میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کہے گا میں نے کب کہا میں جلیبی چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. ہاں صحت کے لیے چھوڑ دے ایک الگ بات ہے. یہ میرا خربوزہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں تو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی تو؟ میں کہوں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے، میں انار نہیں کھاؤں گا، اللہ خوش ہوگا خوش اللہ؟ اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھائی میں انار چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. میرا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، میں چھوڑ دوں پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اپنی بلائی بھی کوشش ہوگی، اس سے اللہ خوش. تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو، اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک، وہ پابندی ہٹ گئی ہے. اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈیک ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا؟ نہ 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 نہ. اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا، اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں تو اس لیے بھگتا ہوا ہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹاپک آ رہا ہے، خواتین بھی بیان سننے آئی ہیں، اللہ معاف فرمائے، کیا کریں تو استغفار کر لیں گے پھر بیٹھ کے. میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ ہے کیا مل رہے تھے؟ عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں، عیاشی عیاشی عیاشی. اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں، ایکچولی طلاق یافتہ اتنی. میں سمجھا کے تھک گیا، کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے پرسوں، اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، بہت زیادہ، جیسے پتہ نہیں کوئی کیا، یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکارف میں تھی وہ اور بھاگتی ہوئی آئی، مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی ہے، اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ تو. میں کھڑا ہو گیا وہاں، میں نے کہا بہت بیچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے. اس نے کیمرے سے تصویر لی، اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے، بڑی خوش تھی نا، میں آپ کے بیان سنتی ہوں، میں بہت خوش ہوں، آپ میں نظر آ گئے. ایسے تصویر کھینچی تو جو ہے نا وہ، پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں، پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں. ارے مفتی صاحب میں کیا بتاؤں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہی ہیں بھائی میں طلاق یافتہ ہوں، میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں، آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا، اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے، اس میاں نے بھی جواب رپلائی کیا ہے، واٹس ایپ پہ بھیجا ہے، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے 2 شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا، اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانہ مل گیا بیچاری کو یار، اچھا میاں مل گیا. اچھا میں یہ بتا دوں، اچھا زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے، چند اچھے ہیں، سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کو پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائیں گے. دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے، پٹائے بغیر کرو تمیز سے، جیسے ہوتا ہے. یہ پٹاتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات، سفلیات، تلسمیات اور ایسے الفاظ ہیں، ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا. تلسمیات کیا وہ میرے پاس وہ ہے، اور سفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور حمزاد اور موکل، جس کی نہ سر نہ پیر، ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کی بھی ہیں. سکر، حصار، یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو اور کچھ ڈکشنری سے 2-4 اور دیکھ لو، لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تھا. ایسی بات کرو گے نا جو لوگوں کی مینٹل لیول کے نیچے ہوگی تو لوگ کہیں گے تو لاجک کی بات کر رہا ہے، یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے. تو ڈاکٹر تو بہت ہیں. بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو. اس پہ لوگ کہتے ہیں یار علوم یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی. ایک لفظ بھی حضرت کی ہماری سمجھ میں نہیں آتا حضرت کی باتوں کا، تو اس سے مطلب یہ علوم ہے. علوم کے چکر میں 4 لڑکیوں کو پھنسا دیتے ہیں.
وہ لڑکیاں عقیدت میں کہ یار حضرت پہنچے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں اتنی اچھی خاندان کی لڑکیاں ایسے کلوٹے کلوٹے بھنگی چماروں جیسے عاملوں کی بیوی بنی ہیں. ایک خاتون کو تو ایک عامل نے جب زندگی برباد کی نا, میرے پاس کیس آیا تو میں نے کہا آپ تو اتنے اونچے خاندان کی, اتنا ایجوکیٹڈ فیملی, اس قصے فراڈی کے چکر میں کدھر لگ گئی آپ؟ اس نے بتایا میری جب رخصتی ہو رہی تھی میرے بھائی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کدھر جا رہی ہے تو, یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے. کہہ رہی ہے لیکن اس نے ایسا میرے اوپر مسمرزم کیا تھا نا, ایسا دماغ کو کیپچر کیا اس نے. یہ کیپچر کرتے ہیں دماغ کو, یہ عمل ہوتا ہے جس سے دماغ قابو میں آ جاتا ہے. تو ایسا مسمرزم کیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی بس, اور خودکشی کی دھمکیاں. بھائی عاجز آ گیا, اچھی خاصی ایجوکیٹڈ فیملی تھی گلشن اقبال کی, پڑھے لکھے لوگ تھے. کہہ رہی میں پاگل, میرے بھائی بھی پاگل ہو گئے, مجبوراً انہوں نے دے دی کہ یار کیا کریں رکی, اور اس کی پہلے سے کم وقت کی 2 اور تھیں. تو ایسے یہ لوگ جو کرتے ہیں نا 4 شادیاں, تو مجھے آ کے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے 4 کی ہیں. مجھے اب خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ کم وقت جس کو تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ کام پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ, اچھے خاندانوں کے لوگ, شریف شرفا لوگ کریں تو پھر اس کی برکتیں نظر آئیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے نہ چھوڑو, عاملوں کے لیے. یہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے عامل لڑکیوں کو پٹاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت سے نہیں بھی پٹاتے ہوں گے, لیکن ان میں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں, میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن ان میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تقوی للہیت تو ختم, بس یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. تو یہ عامل جھوٹ بولے بغیر بن نہیں سکتا, یہ ذہن میں رکھنا. ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی. تو اس لیے یہ جھوٹ بول کے پھر لڑکیاں بھی پھنساتے ہیں پھر بہت, تو ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. کچھ خوش رہ لیتی ہیں کیونکہ پیسہ پھر ادھر ادھر کا بہت آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس. تو کبھی بھی ان سے متاثر نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ بندہ صحیح بندہ تھا, جو خاتون مجھ سے ملی نا, اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان سن کے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. وہ اچھا پڑھا لکھا لڑکا, جو صحیح اچھے لوگ ہیں, جو باقاعدہ گھر رکھنے کے لیے, بیوی کو عزت محبت دینے کے لیے, گھر بسانے کے لیے شادی کرنے والے لوگ ہیں, وہ اتنے شریف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ کرتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں ہم بیوی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے کریں گے. تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مخنجو یہ کرتے ہیں. پھر 4 شادیاں بدنام بھی ہوتی ہیں, 2 شادیاں بدنام ہوتی ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آئے میرے پاس, میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کرو بھائی, کیوں نیتیں ٹھیک نہیں ہے ان کی, تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے, کیونکہ بیان جب جانا شروع ہوا نا تو بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے. اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس چکر میں بولنا چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ضرورت سوسائٹی کو بہرحال ہے. تو وہ خاتون طلاق یافتہ ملی, اتنا خوش تھی, کہہ رہی مجھے آپ کے بیان کی وجہ سے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے اتری تھی میرا شکریہ ادا کرنے, بیچ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی کہ نظر پڑی, ایک دم گاڑی روکی, اتر کے شکریہ ادا کیا. وہ اپنے شوہر کی پتہ نہیں تیسری وائف تھی. ایسی میرے بھائی ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو میاں ٹائپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی. آپ کہہ سکتے ہو مل رہی ہوتی, ان کے اسٹینڈرڈ کی نہیں مل رہی ہوتی. اب عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی تو ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی رشتے بہت ہیں, کر کیوں نہیں رہتی؟ بھائی اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے نہیں کر سکتی شادی, یہ ناممکن ہے. آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لوگ کہتے ہیں جی غریبوں سے کر لیں, آپ کر لو اپنی بیٹی بہن کی شادی غریب سے. انسان چاہتا ہے میں نے جس اسٹینڈرڈ میں اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے سسرال میں, اتنا بالکل نہ ہو, تھوڑا سا کم ہو, لیکن کچھ تو ہو نا. آپ اس کو ایئر کنڈیشن روم میں سلا رہے ہو, آپ اس کو پیزے برگر کھلا رہے ہو. شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں کھلا, ایسے لڑکے سے کرو گے جو مسور کی دال بھی نہیں کھلا سکتا. تو یہ قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو؟ تو کچھ باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی, وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں. لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے, ہم پلہ چاہیے, جوڑ کا رشتہ چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو ان کی وائف کے لیے دوسری شادی کے لیے پیغام آیا. اب جس نے پیغام بھیجا, میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ جو خاتون تھی نا, ان کے شوہر آج کی حساب سے, وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1 لاکھ روپے پاکٹ منی, آج کے حساب سے وہ 1 لاکھ کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں گے. بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10 لاکھ روپے تھی, تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10 لاکھ تو میں نے خواب میں بھی, وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا. تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی, میں تو کر رہا ہوں. اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے. میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی, پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا, وہ 10 لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا, یعنی آج کے حساب سے اس وقت تو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا, وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام, اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹیو, اسی برادری کے جو تاجر ہیں, اس کے کزن ہو گئے, اس کا سگا بھائی ہو گیا, یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے, وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجے. پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی؟
تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ کئی سال ہو گئے اس. تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا. تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤ, وہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ نام سے جانے دے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں. رابی پیرزادہ نام ہے نا, رابعہ پیرزادہ, وہ جو ایکٹر تھیں پہلے, پھر توبہ کر لی انہوں نے, دیندار بن گئی. لاہور میں میری ملاقات ہوئی. میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا, بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا, لیکن بات ہی ایسی ہو گئی. بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. وہ بات اس نے ایسی کی نا, آپ دیکھو باریک, نہ ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا, ہماری یعنی وہ اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہوگا. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہے. کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہ, میری وہاں شادی کرا. میں نے کہا بھائی اس کو بولو, مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام, میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میچ نہیں. میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں, ریپیئرنگ بھی ہوگی نا, آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ, تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں, انسانی دوا کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا. اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا. قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا. تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا, طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. وجہ کیا کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی ہے. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بس میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا, کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے, میں نے کہا عیاشی کا دل چاہ رہا ہے میرا. کہہ رہے کیا مطلب, آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو. میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا, بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو جب یہ کہتے تھے نا پھر چپ ہو جاتے تھے پھر کیا ہو جاتے تھے, پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس پہ, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے. تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھرکی ہے عیاشی ہے, کہہ رہے بھائی ہے یار, کہنا ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے ماشاء اللہ, حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے, عورت کو بنایا ہے. ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, بردر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا,
हमें जहेज भी यही मिला है, वो वाला जहेज तो हमें वो मिला भी नहीं। साले हैं मेरे माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से, सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो सुसर्स हैं, सासिस हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह मियाँ ने कहा तो भाई अगर लोग तंग किया करें ना, बोले हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, हमें याशी करने जाओ ऐसे की तैसी। तो मैं ये कह रहा था कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, हुब्बुश शहवाती मिनन निसा, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हमने तुम्हारे लिए किसको बनाया है, औरत को बनाया। तो वो नाजायज भी है, वो जायज भी है। नाजायज अजाब है और जायज क्या है, बरकत है, रहमत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, उन्होंने निकाह किया। अभी मैंने बयान में हजरत मूसा का तस्करा किया ना, अल्लाह को कितने महबूब थे मूसा कलीमुल्लाह। मैंने बताया ना बयान में, बार बार अल्लाह प्रोनाउन की जगह मूसा का नाम ले रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जब मदियन गए तो वो जो लड़की आई उसके वालिद ने एक दफा ऑफर की कि मैं इन दो बेटियों में से एक का आपसे निकाह करना चाहता हूं, 10 साल बकरियां चरानी पड़ेंगी। हजरत मूसा ने कहा कि अबे भाई 10 साल बकरियां चराओ फिर एक अदद बीवी, मैं दुनिया से मुझे बिल्कुल भी लगाओ नहीं मुझे नहीं करनी है, या याशी, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारूंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन किया, ज़ालिका बैनी व बैनक, हाथ बढ़ाए, मेरा आपके साथ एग्रीमेंट क्या है, मुझे बीवी चाहिए, 10 साल बकरियां चराने पर क्या हूं मैं राजी हूं। फौरन कबूल कर लिया। इसलिए अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि इतनी बड़ी फजीलत है ना निकाह कि कलीमुल्लाह ने 10 साल महर में बकरियां चराई हैं, इतनी बड़ी फजीलत है। और उसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किए हैं। बाइबल में है कि 4 बीवियां मूसा अलैहिस्सलाम की थीं, तो कलीमुल्लाह कितनी शादियां कर रहे हैं, 4 शादियां कर रहे हैं। तो मुझे और आपको क्या तकल्लुफ की फिर जरूरत है भाई, हम कौन उनसे ज्यादा नेक हैं क्या। और सबसे बड़ी बात तो हमारे पैगंबर को तो दुनिया से रगबत ही नहीं थी। 24 घंटे में एक दफा बमुश्किल खाना खाते थे आप। आपका घर देखो कैसा था, जिस बिस्तर पे सोते थे कोई गद्दा नहीं था। हजरत उमर एक दफा आपके घर गए तो खजूर की चटाई के निशानात जिस्म पे पड़े हुए हैं। हजरत उमर कहते हैं मेरी आंखों से आंसू निकल गए। देखा एक प्याला पड़ा हुआ है, उसी में पीना भी है, उसी में खाना भी है, कोई बर्तनों का डिनर सेट घर में मौजूद नहीं था। 40 दिन घर में चूल्हा जलने की नौबत ही नहीं आती। क्यों? इसलिए कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसको पकाए। खजूर पानी पे 40 दिन गुजारा हो रहा है। ये तो दुनिया में आपने रखी है। एक दफा आपके पास बकरियों का रेवड़ आया हदिये में, सारा उसी वक्त सदका कर दिया। भूख से हालत बाज़ दफा ये हो जाती कि आप घर से निकलते, ये हालत हो जाती भूख से। बीवियां कितनी रखी हुई हैं एट अ टाइम, 9। तो इससे पता चलता है भाई इतने दलाइल के बाद भी कोई बोले कि नहीं तो फिर ढीठ आदमी है, उसका कोई इलाज। इससे पता चलता है भाई इसमें अल्लाह ने कोई बरकत रखी है। ज्यादा निकाहों में, ज्यादा औलाद में ये बरकत है, खुशियां हैं इसमें। तो नबी ने फरमाया हुब्बिबा इलैया निसाउ वत्तीब, अल्लाह ने दुनिया की 2 चीजें मेरी नजर में महबूब बनाई हैं, एक निकाह और एक खुशबू। खुशबू बहुत इस्तेमाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज्यादा खुशबू। तो साहबा कहते हैं हमें नबी के घर से निकलने की खबर खुशबू के झोंके से होती थी। जैसे ही खुशबू के झोंके आना शुरू होते हमें पता चलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, क्योंकि नफीस लोगों का काम है ना, नफीस खुशबू का इस्तेमाल, जो सफाई सुथराई। हमारे नबी को सफाई से बहुत ज्यादा लगाव था, तभी तो आप देखो दिन में 20 दफा अपने दांत साफ करते हैं आप, 20 दफा, सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले, हर नमाज के वक्त। सफाई मिजाज में बहुत। कच्चा प्याज नहीं खाते कि उसमें स्मेल आती है, बदबू से बेइंतहा नफरत। तो हमारे नबी का मिजाज था बादशाहों से भी ऊपर का, बहुत ज्यादा सफाई। आपने हुक्म दिया गुस्ल करने का और फरमाया कि ये घुटने जो है ना, घुटनों में जो मैल होता है इसको धोने का अलग से हुक्म दिया। अरब में थोड़ी ये सफाई थी भाई। और एक यतीम पैगंबर उनको बता रहे हैं कि इसको अलग से साफ किया करो, तो जो जहां मैल ज्यादा जम जाता है। तो इतनी ज्यादा सफाई और फिर उसी में खुशबू। तो और घर की हालत क्या है, न खाने को रोटी है, ना कोई डिनर सेट है, ना बर्तन है, बिल्कुल ऐसे ही मुसाफिरों वाली जिंदगी। लेकिन निकाह में आपने कमी नहीं की। पता है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी अज़वाज को गुर्बत की वजह से इख्तियार दिया ना, गुर्बत की वजह से अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया नबी ने कि भाई मैं तो इसी गुर्बत में रहूंगा, आप रहो तो ठीक है, नहीं तो मुझसे अलहदगी ले लो। तो नबी की अज़वाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी कि हम इसी गुर्बत में आपके साथ गुजारा करने के लिए तैयार हैं, हमें तलाक नहीं चाहिए। तो अल्लाह ने इसका सिला ये दिया कि नबी पे पाबंदी लगाती मजीद निकाह करने पर, कि जो आपकी 9 बीवियां हैं इन्होंने इतनी कुर्बानी दी, इसी गुर्बत में कुर्बानी दी है, और अब आपके साथ रहने पर ये आमादा है। घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नबी का साथ चाहिए। तो अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, ऐ नबी अब आपके लिए मजीद निकाह की इजाजत नहीं है, अब इन पे सौगन नहीं आ सकती। जब इन्होंने कुर्बानी दी है तो अल्लाह भी कह रहा है। आगे अल्लाह ने क्या फिर हदीस से ये बात साबित है
کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھائی مگر نبی نے نکاح کیا نہیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی. جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک. یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے. اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے, بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ ما ارا ربک, میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی, تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے, در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے تو اجازت دو ان کو. لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ, اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں. آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے, پہلی بیوی کی طرف سے ریئیکشن ہوگا, پٹوں گا, بدنامی ہوگی, آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے. اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے, زنا سے بچ جاتی ہے, ساری زندگی کا نان نفقہ. کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے. گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا, وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں. اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی, بھلے کر لی, اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اب آپ کی ہے. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس کے بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ, اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ, اور پھر اس کے ساس سسر, جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے, صلہ رحمی ہے, وہ ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے, حقیقت میں عیاشی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار, آپ لوگ بہت ٹھیٹ لوگ ہیں, نہیں سمجھو گے. ایسے ہی چلو. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو, ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار. بھائی اچھے کام میں کہ نماز پڑھو, فرض نماز پابندی سے, رمضان کے روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, زندگی میں ایک بار حج ہے, یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے, فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے, لازم کر لے. اپنے منت نہ مانے, ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی؟ داڑھی مت کٹاؤ یار, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے؟ حقوق العباد, اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو, زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی؟ نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو, ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا, ان سے نکاح کرو, تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کے نا ان کی خوب فیلنگ کیا ہو گئی تھی؟ چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں نا, بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے تو بچے کی فیلنگ ہے, اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ, تو بیمار ہے, اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا LGBTQ, اتنی لمبی پوری ABCD اسی پہ ختم ہو جائے گی کہ فیلنگ ہی نہیں ہے ہی فیلنگ شی والی ہیں, ہے شی فیلنگ کون سی والی ہیں؟ ہی والی ہیں. پیدا کیا ہوا تھا؟ فیلنگ کیا رکھے؟ پیدا انسان ہوا, فیلنگ کتوں والی ہیں, تو مان لو گے ہم کتا مان لیں گے ہم اس کو؟ ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے, اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتے ہیں علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے, فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو, اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدے والی ہیں تو گدا سمجھ لیں گے ہم اس کو. کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں سمجھیں گے بھائی, خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار, تو فیلنگ ہی خراب ہو گئی ہے اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھا ہے, آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا ہے. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن, اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے, اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے, اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں, میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے, تو گرم کس کے مقابلے میں؟ ٹھنڈے کے مقابلے میں. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں؟ گرم. ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن 10 کلو ہے, تو یہ 10 kg
ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ 1 kg اتنا ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے 10 kg, ورنہ kg کیا ہے, خود کیا ہے وہ میٹر. ہم کہتے ہیں ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں لندن میں امریکہ میں کہاں, وہ فرض کی ہوئی ہے کہ یہ 1 میٹر ہوگی. تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے, ایک چیز تیز چل رہی ہے ایک آہستہ چل رہی ہے, تو بھائی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کی نسبت آہستہ چل رہی ہے. حرکت خود کیا, دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے, لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, زمین تو گھوم رہی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں, ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے, لیکن ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے مقابلے میں نا, میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکا ہوا, آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے. لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکا ہوا نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں 6-7 کلومیٹر ہم, اب جو میں نے شروع کی تھی نا, تو اس کے بعد میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہوں. حقیقت ہے, کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے جو جوڑے پیدا کیے نا مرد اور عورت کے, مرد ہے عورت کے اگینسٹ, عورت ہے مرد کے اگینسٹ. اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت نہیں ہوتی, عورت نہ ہوتی تو مرد نہیں ہوتا. اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے, جب اس کی بیوی آتی ہے کمپیئر کرتا ہے نا پھر وہ. اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے, جب وہ کسی کی بیوی, جب جوڑا بنے گا تو مرد بنے گا نا, عورت بنے گی. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا. اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے, میں حلفیہ بولتا ہوں اس بات کا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائے, پورا امکان ہے. کیونکہ آپ کمپیئر اپنے آپ کو, آپ کی کوئی دلہن ہی نہیں ہوتی, آپ کو جو اپنے جیسے مل رہے ہیں اور آپ غلط راہ پہ چل پڑے, تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے. کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی آدمی ہو, اس سے پالا پڑ گیا ہے, تو وہ تو سارا معاملہ ہی, فطرت ہی برباد ہو جائے گی. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا, وہ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو گئی ان کو, کیونکہ بیوی شادی کی نہیں انہوں نے, شادیاں دیر سے کرتے تھے. تو جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی, چینج. تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے, کہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا, اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے. تو جب عورت میں عورت پنا ختم, مرد میں مرد پنا ختم, تو فیلنگ کیا ہو گئی, چینج. تو اس لیے میں کہتا ہوں بر وقت شادی کر لو, بالغ ہوتے ہی. اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی, بولو نا, بڑھ جائیں گی. ختم ہو جائے, کہاں سے آواز ہی ختم ہو جائے. آپ کو اپنے ہی سے مراد ہی ہونے کا احساس کیا ہوگا, بڑھ جائے گا. اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جائے گا. اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا احساس کیا ہو جائے گا, ڈبل. تیسری کر لی تو ہی ہونے کا احساس 3 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں, باقی سارے کیا ہیں, عجیب سے ہیں. اور واقعی مردانگی کا احساس بڑھتا ہے انسان کو, واقعی بڑھتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 4 شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے, ہمارے تو جو ہے نا وہ نہیں ہوتے بھائی. آپ کو مردانگی کا احساس کم ہونے کے بجائے, جن قوموں میں 4 شادیوں کا رواج ہے, 2 3 بیویوں کا رواج ہے, وہ 90 سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ. آپ جا کے دیکھ لو, عربوں میں دیکھ لو, سندھ میں ایسے لوگ ہیں, بڈیروں میں عادت ان کو, یعنی ان کا رواج ہے, تو وہ بھی 70 سال 80 سال. تو یہ فیلنگ جو گوروں کا تو نیچر سے بغاوت کر کے نا, ان کی تو فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب وہ کوئی ہی ہے تو کارڈ میں شی لکھوا رہا ہے, جا کے شی ہے تو کارڈ میں کیا لکھوا رہی ہے, ہی لکھوا رہی ہے. جو سچی بچی کے بیچ کے تھے وہ کنفیوز ہیں, کچھ سچی بچی کے بھی بیچ کے ہوتے ہیں, وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارے حقوق کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. تو اسلام کا شکر ادا کرو, فطرت پہ رکھا ہے اسلام نے, انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے. اچھا بھائی, بیان سنتا ہوں, مجھے آپ کے بیان سے بہت سی معلومات ملتی ہیں. میں نے آپ سے محبت اور بہت عقیدت, آج پہلی بار آپ کی مسافہ پر نہیں, ادھر آ کے مسافہ کر لو میرے بھائی. کہاں جلدی شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, کتنی ہو گئی, سیلفی لے لو بھائی جلدی سے, ان کے سیلفی لو جلدی سے. ماشاء اللہ دیکھو اس صحت میں بھی جذبے رکھے ہوئے لوگوں نے. فیلنگ ہے, فیلنگ. اگر فیلنگ نہیں ہوتی نا, جتنی اچھی صحت ہو, سمجھتا اپنے آپ کو شی ہے. اور اگر فیلنگ ہو نا, ہاں بھائی, میں نے جب دوسری کی نا, میں بمشکل 50-55 کلو کا تھا, میں اتنا باریک, اتنا دبلا پتلا تھا میں نے دوسری کی ہے. اچھا پھٹے بہت ہوئے تھے, دبا کے جھگڑے ہوئے سسرال کی طرف سے اور لوگوں کی رشتہ داروں کی طرف سے, بہت خطرناک جھگڑے ہوئے تھے جو میں نے جھیلے, اللہ نے توفیق دی. اب ہمارے مدرسے جامعۃ الرشید تک وہ جھگڑے پہنچ چکے تھے. ہمارے استاذ پریشان ہو گئے, یار کیا پتہ نہیں, اس وقت تو کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا, اب تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے عادی ہو گئے. تو ہمارے استاذ نے اجلاس بلایا, مجھے بھی بٹھایا, میں بالکل باریک نا, ایسا بہت پتلا تھا میں اس وقت. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں, استاذ بھی میرے ٹینشن میں تھے. یار ظاہر ہے جب جس ادارے میں آدمی کام کرتا ہے تو وہاں تک بھی پہنچتے ہیں نا, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں, رشتہ دار تو پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ہے آپ کے مدرسے کا استاذ ہے, آپ
संभाल नहीं सकते अपने उस्ताजों को। मैं वहाँ बैठा हुआ, उन्होंने बोला कि आपका वजन कितना है। अच्छा, बात चल रही थी सबके, कोई 70 किलो का, कोई 75। मेरे जब नंबर आया आपका वेट कितना है, मैंने कहा 50 किलो। कह रहे काम कम बहुत 90 किलो का किया है तुमने। कम बहुत का लफ्ज़ तो नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ, उनके दिल की आवाज़ यही थी, काम कम बहुत तुमने कितने किलो का कर लिया है। 50 था, 55 कुछ इससे करीब ही था। काम तुमने 90 किलो का कर लिया। तो फीलिंग समझ रहे हो, गोरे के पास ये फीलिंग क्या हो गई है, खत्म। तो इसलिए मैं आपको हौसला दिला रहा हूँ, आपको हौसला। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, मैं चारों तरफ से बाल बराबर कटवाता हूँ, लेकिन साइड की मांग भाई बेहतर, बीच की मांग निकाला करो, बेहतर यही। मुफ्ती साहब मैंने सुना है वितर को आखिरी नमाज बनाना चाहिए, तो ईशा की 17 रकत पूरी नहीं होंगी। ईशा में 17 रकतें होती नहीं हैं, ईशा में 4 फर्ज हैं और 2 सुन्नतें हैं, बस यही हैं 2 सुन्नतें जिनका ईशा से, बाकी नवाफिल हैं वो। दूसरा हदीस में आता बई नकुल्ली अज़ानैनी सलातुन, जब भी 2 अज़ानें हो यानी अज़ान और इकामत, उसके दरमियान नमाज पढ़ लिया करो। तो उलमा ने कहा इस हदीस की रूह से हमें ईशा की अज़ान और इकामत के दरमियान नमाज पढ़ लेनी चाहिए। इस हदीस की रूह से नफिल है, पढ़ लेनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अब कितनी पढ़नी चाहिए, तो हदीस में कोई तस्करा नहीं है कि कितनी पढ़नी चाहिए। उलमा ने कहा क़यास किया है कि देखो फजर से की 2 रकतें होती हैं, तो उससे पहले भी कितनी है, 2 है। ज़ोहर की 4 रकतें होती हैं, उससे पहले भी कितनी है, 4 हैं। असर से पहले भी हदीस से साबित है 4 रकतें। तो इससे पता चलता है ईशा की 4 हैं, तो एहतियातन कितनी पढ़ लो, 4 पढ़ लो। लेकिन ये कोई ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, नहीं भी पढ़े तो भी ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, वो सिर्फ ईशा के बाद 2 सुन्नतें, उसके बाद नवाफिल भी वो तो जितने 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, नहीं भी पढ़ो तो भी ठीक है, वो हर आदमी की अपनी गरीबी है। तो उलमा ने कहा कम से कम 2 नफिल पढ़ लो, बेहतर है। तो ये नफिल के तौर पर कह दिया उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है। फिर वितर तो रात की नमाज है, वितर ईशा के बाद इसलिए पढ़े जाते हैं कि ऐसा ना हो कज़ा हो जाए, क्योंकि वितर के बारे में बहुत शदीद वईदें हैं हदीस में, तो वितर छोड़ने की इजाजत नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनका तो कौल है कि जो वितर की नमाज छोड़ दे उसकी गवाही जायज़ नहीं है। आजकल ऐसे स्कॉलर्स भी आए कह रहे हैं वितर, एक आदमी ने बताया कि हमारे गांव में लोगों ने वितर पढ़ने छोड़ दिए, किसी ने कहा है कि बस 5 नमाजें फ़र्ज हैं और बाकी सब गरीबियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा की भी वैल्यू है और वितर तो लाजिम है। कोई भी इमाम इसका कायल नहीं है कि वितर छोड़ने की इजाज़त हो। हाँ, अल्फाज का इख्तलाफ है, किसी ने सुन्नत मुअक्कदा कहा, किसी ने वाजिब कहा, लेकिन ज़रूरी सबके नज़दीक ही है। तो अब वो इसका ईशा से ताल्लुक़ नहीं है। पूरी रात में जब चाहे पढ़ो, हदीस में आता है सबसे आखिर में वितर पढ़ो। लेकिन हम लोगों को मशवरा इसलिए देते हैं जल्दी पढ़ने का कि तहज्जुद में पता नहीं आँख खोले ना खोले, तहज्जुद की हिम्मत हो ना हो तो कज़ा ना हो जाए। और ये भी हदीस से साबित है, हज़रत अबू हुरैरा चूंकि देर से सोते थे, तालिब इल्म थे, तो फरमाते मुझे नबी ने वसीयत की थी मैं हमेशा वितर पढ़ के सोया करूँ मैं, ताकि वितर कज़ा ना हो। तो जिसको कज़ा होने का डर हो तो वो पढ़ ले, फिर रात को तहज्जुद में आँख खोले तो उसके बाद भी पढ़ ले। तो बेहतर है कि वितर आखिर में पढ़ें, लेकिन ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है। अगर पहले पढ़ लिए तो उसके बाद भी हो सकता है। तो 17 रकतें इस तरह से बनाई हैं कि 4 पहले, फिर 2 बाद में, और खुद ईशा की 4, तो 4 दूनी 8 और 2 6, फिर 3 वितर। अच्छा, फिर वो 2 नफिल और पढ़ लेते हैं तो 8 हो गए, 3 वितर कितने हो गए, 11 12 13 बन रही हैं, ये 17 तो नहीं बन रहे। 17 कहाँ से आ गया, फिर 4 पहले, फिर 4 फर्ज 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर वितर के बाद भी 2 17। तो इस तरह से तो ये लाजमी नहीं है। असल जो ईशा की रकतें सिर्फ 6 रकतें, 4 फर्ज और 2 सुन्नत। तो हल्की हो गई ना नमाज बहुत। अब बच्चों को जब 17 बताते हो तो बेहोश हो जाते हैं। गैर मुस्लिम नया मुसलमान हुआ, आपके ईशा की 17 रकतें, वो क्या कहेगा, गया काम से यार, एक ईशा ही पढ़ता रहूंगा मैं सारी दिन। तो उसको बताओ 4 फर्ज पढ़ लो और 2 सुन्नतें मुअक्कदा। और ये सुन्नत मुअक्कदा भी कभी थकावट ज्यादा हो, सफर हो, उसमें भी छोड़ सकते हो। फिर सिर्फ 4 फर्ज पढ़ लो और 3 वितर पढ़ लो, वितर नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पे, समझते हो। तो ये 2 सुन्नत मुअक्कदा अगर कभी छोड़ भी दी जाए ना, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा का मतलब आम मामूल इसका बनाना ठीक नहीं है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा थकावट हो रही है या कहीं सफर करना है, निकलना है, जहाज निकलने का खतरा है, ट्रेन नहीं, तो छोड़ दो 2 सुन्नतें, लेकिन आम मामूल नहीं बनाना चाहिए उसका। अच्छा भाई, ये भी हो गया मुफ्ती साहब, रॉन्ग वे जाना गुनाह है क्या? पीछे अबू या नाना बैठे हुए हों तो ये क्या लिखा हुआ है, ट्रैफिक जैम हो और अपनी लाइन में, भाई रॉन्ग वे जाना ठीक नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि राइट वे पे कम वक्त जाने नहीं दे रहा होता, तो फिर मजबूरन गटर के ढक्कन पे से फुटपाथ पे चढ़ा के गुजारनी पड़ती है। तो मैं तो देखो, रॉन्ग तो ये भी है कि लेफ्ट से आप ओवरटेक करें, ये भी इलीगल है, लेकिन 20 दफ़ा ऐसा होता है कि राइट से ओवरटेक करने के लिए हॉर्न पे आप उंगली रख के दबा के खड़े हो जाओगे ना, वो नहीं हटेगा। तो ऐसी सूरत में तो बस फिर उसी के पीछे पीछे जाते रहो, तो फिर रॉन्ग ही करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में गुनाह गवर्नमेंट को होगा जो कानून पर लोगों को चला नहीं रही है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो चलना चाह रहा है वो भी नहीं चल पाता। अब आप कहीं जा रहे हो हॉस्पिटल और वो रास्ता ही नहीं दे रहा, तो फिर लेफ्ट से ही जाओगे ना आप,
تو مجبوری ہے نا, وہ ہٹ نہیں رہا. تو کوئی ایسا قانون تو ہے نہیں ملک میں کہ موٹر سائیکل والوں کو پولیس مجبور کرے کہ آپ نے جو فاسٹ ٹریک ہے اس پہ نہیں چلنا. تو سارے گدا گاڑی والا فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے, لینڈ کروزر والا وہ والے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر گدا گاڑی وہ صحیح ٹریک پہ چلے گا تو وہ گدا گاڑی آگے وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ہوتا, اور گدے کو ہٹنے میں ٹائم کتنا زیادہ لگے گا. تو بندہ کہتا ہے پھر میں نے لینڈ کروزر خریدی کیوں ہے اگر میں نے گدے کے پیچھے ہی چلنا تھا. مفتی صاحب میں نے سنا صدقہ صرف لوگوں کو دیتے ہیں, مسجد میں نہیں ہوتا ہے بھائی. صدقہ ہر جگہ لگ جاتا ہے. زکوٰۃ, فطرانہ, قسم کا کفارہ, یہ چیزیں مسجد میں نہیں دی جا سکتی. میری شادی ابو 19 سال میں کروا رہے ہیں اور کچھ ہوشیار کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام مت کرو جس سے نظر لگے, اس کا کیا مطلب ہے؟ 19 سال تو بہترین عمر ہے یار, خاندانی. آس کے ابا بھی خاندانی ہے جو آپ کی شادی کرا رہے ہیں, بہترین عمر شادی کی. ویسے تو یہ بھی لیٹ ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے 16 سال کی جو ایج ہے نا, 16 سال کی جو ایج, اس میں جو شادی کے جذبات اور جراثیم ہوتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں لوٹ. جو 16 سال میں جذبات ہوتے ہیں نا, یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو اس وقت جو شادی میں اللہ نے لذت رکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی دوبارہ. اب وہ کم ہی ہوگی, بڑھے گی. 16 کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, بہت سلولی ہوتا ہے لیکن ڈاؤن ہی ہوتا ہے آگے جا. اس کے بعد پھر باتیں رہ جاتی ہیں, جذبات رہ جاتے ہیں, اور بس وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دور آتا ہے, وہ جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے نا انسان کا, جو ہارمونز ہوتے ہیں جو انسان کو جوان رکھتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں, شارٹ. اس کے بعد اس کو شادی پہ بیان بھی برا لگتا ہے. کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو مفتی صاحب, کیا کس سے لے کے؟ تو سب سے جو پیک کی عمر ہے جو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق وہ ہے 16 سال. تو اس لیے فطرت دھاندلی نہیں کرتی. اگر فطرت نے اس وقت سب سے زیادہ جذبات رکھے ہیں تو اسلام تو دین فطرت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کی سب سے بیسٹ عمر بھی کیا ہے. 15 بھی اس میں داخل ہے, 15-16, یہ دونوں 15-16 پہ زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ بہترین عمر ہے, تو یہ سب سے بہترین عمر ہے. کون کرتا ہے آج کل؟ ابا ہی نہیں کرنے دیں گے. ابا کے چونکہ اب وہ ٹیسٹوسٹیرون رہے نہیں ان کے پاس, تو اپنا 15-16 سال کا زمانہ ابا بھول کے بیٹھے ہوئے. اتنے بھی جراثیم نہیں رہے کہ پرانا زمانہ یاد رہ جائے. ٹھیک, ایسا جراثیموں کا بیڑا غرق ہوا ہے, اس لیے ابا کو یاد نہیں ہوتا وہ زمانہ. اس لیے ابا پھر وہ میچور والی باتیں کرتے. دیکھو بیٹا ایکچولی دیکھو یہ ایج ابھی ایسی چھچوری حرکتوں کی نہیں ہے, تم اسٹیبل ہو جاؤ. دیکھو ایکچولی تم یہ اوپر بچہ کیا کیا گند میں منہ مار رہا ہوتا ہے, یہ بچہ ہی جانتا ہے, یہ ابا کو نہیں پتا ہوتا. اگر بچہ سمجھدار ہو نا, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ شادی کرا دے. کوئی بات نہیں, بچہ برائیوں سے بچ جائے گا. ہاں اگر سمجھدار نہیں ہے اور سست ہے, کاہل ہے, تو پھر نہ کرائے, پھر میں منع کرتا ہوں. ہماری دکان پر جب کاریگر نہیں ہوتا تو میرے تایا اور ابو دونوں مل کر ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہیں اس کو نہیں ایسے کرنے ہیں, یہ کام صحیح نہیں کر رہا, اور کبھی کبھار سب کے سامنے ان کو اور مجھے دونوں کو سمجھاتے ہیں. تو جب وہ نہیں ہوں اور ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے سمجھائے تو غیبت تو نہیں غیبت نہیں ہوتی ہے. کاریگر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھانا کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے, اس کو یوں سمجھاؤ, تو یہ غیبت تھوڑی ہے. تو ضرورت ہے بھائی, کیا نہیں سمجھائے کیا؟ مفتی طارق مسعود صاحب, میری شادی ہے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ. آپ کے بیانات کا اثر ہے اور میری عمر 19 سال ہے اور آپ نکاح پڑھائیں گے, کیا طریقہ ہوگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہاں ولید کا نمبر لکھا ہوا ہے, اس کو فون کرو. اگر میں اویلیبل ہوا, سفر نہ ہوا تو پڑھا دوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. کندھے سے کندھا ملانا جماعت میں لازم ہے, جبکہ برابر والا سائیڈ میں ہو جائے تو برابر والے کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملاؤ. ہاں یہ حدیث میں حکم ہے اس کا. میں وہی ہوں جو پچھلے اتوار کا ہے. میرا نام شہزاد, میں آپ سے خلا کے بارے میں فتوے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کہا تھا سوال جمع کرانے کا. بھائی آپ کو جب میں نے سوال جمع کرانے کا کہا تھا میرے بھائی آپ کروا دیں جمع. یہ بہت لمبا سوال ہے, میں پڑھوں گا تو پرسنل مسئلہ ہے کسی کا, تو سب کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو سوال آپ یہاں جمع کرا دیں دارالفتہ میں نا جو ہمارا, تو میں اس کو پورا تفصیل سے پڑھ کے جواب لکھ دوں گا انشاءاللہ. یہ سوال بھی اسی کے ساتھ جمع کرا دیں بے شک. مسئلہ درپیش یہ ہے کہ میرے کو ایک بندہ ملا ہے, تیرے کو ایک بندہ ملا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ لگاؤ, ماہانہ 25 دوں گا. یہ تو جائز ہی نہیں ہے, اور ویسے بھی نہیں دے گا. بندے ایسے ہر ایک کو ملتے ہیں جو ہمیں اتنے پیسے دے دو, اتنے دوں گا, کوئی بھی نہیں دیتا, دماغ میں رکھنا. تو میں نے علماء کے بیانات سن کر پینٹ پہننا چھوڑ دی. میرے گھر والے اور بیگم کہتے ہیں کہ پہنا کرو, گناہ تھوڑی ہے. جائز ہے, بہتر ہے کہ نہ پہنے. اپنے قومی لباس کو, جو مسلمانوں کا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے, اس کو ترجیح دیں. بیگم کے سامنے پہن لیا کریں کبھی کبھار, بیگم تھوڑا ہینڈسم سمجھے گی, آپ کو اسمارٹ سمجھے گی. میں نے جب مخلوط ماحول اور پردے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی اب تک تنگ نظر ہی کیوں نہ ہو, اس سے آگے بھی اور بھی ہیں. جی ہاں, ہم ایسے انگریزوں کی طرح براڈ مائنڈیڈ نہیں ہیں. یہ تو پردے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ نظر ہو. تو گوروں نے یہی تنگ نظری ختم کرتے کرتے باپ لیس سوسائٹی بنا دی ہے. یورپ میں یہی تحریکیں ہوئی تھی کہ تنگ نظری ترقی کرنی ہے,
حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی وہ؟ کان تو کھلے ہوئے ہوتے، کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے، وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ، اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے، یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے، زیادہ اچھا پڑھے گا۔ تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے، وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتہ ہے، جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں۔ تو گوروں میں بھی یہی ہوا، یہ دقیانوسی پردہ، اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےہودہ تھی، کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا، تو تھوڑی سی حیا رہتی ہے، اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے، اس سے اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے۔ اب گورا ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی ہیں، ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا، میں نے حیران ہو گئی یہ کیا ہے، لڑکے ہی لڑکے، لڑکی لڑکے، ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے، پتہ چلا یہ سارے گیوں کی وہ ہے، ایسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ ہم نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے، تو سارے مرد ہی مرد۔ تو کیا یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ اب ان کو سمجھاؤ نا، یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں یار یہ تمہاری گھٹیا سوچ ختم، وہ ہمیں یہ کہیں گے گھٹیا سوچ ختم نہیں ہوگی۔ کتنا گندا منظر ہے یار، آپ خود اندازہ لگاؤ۔ تو داڑھی والے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ ایسی چیزیں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے، منہ سے نکل گئی بس میرے۔ تو داڑھی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو کہ گھننی آئے گی یار، کوئی لیول ہے تمہارا یار۔ تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈڈ بن کے، اور پھر وہ جو زنا ولد الزنا بچے، تو فیملی سسٹم ختم، اور ابا مارکیٹ سے شارٹ، براڈ مائنڈڈ۔ ہمارے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا، آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے باپ ہے ہی نہیں، آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے یار، کوئی انسان کا بچہ تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا، ایسا کرو گے نا یار، تمہارے والد کون ہے؟ کہنا میرے والد، ہم لوگ کیا والد نہیں ہوتے، آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو بیٹا کوئی بات نہیں، فون پہ بات کراؤ تو نہیں انکل ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا، کیونکہ یہ گھٹیا سوچ، وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے نہیں یہ تم لوگ کے، میں اتنے تم لوگ کے دماغ ہیں، ابا کیا میں ہوں آپ کے سامنے دیکھو۔ تو گوروں کے ایسا ہی ہے، گورا جب آتا ہے نا کہ رشتہ لینے کے لیے، وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا، ان کو تو یہ سیٹ اپ ہی ختم ہوئے، تو کہتے ہیں گھٹیا پن ہے، رشتہ لینے جا رہے ہیں، لٹھائی کے ڈبے سب کیا فضول قسم کی چیزیں، تو اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں۔ تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں، تو کہنے ہم لوگ کیا نہیں ہوتے، کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں، کسی کے گوروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں، وہ دقیانوس سمجھے جاتے ہیں جن کے یہاں ہوتے ہیں، جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ ہے جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو یہ براڈ مائنڈڈ جو کہتے ہیں نا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تو مولوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بریکیں ہیں تھوڑی سی، اگر یہ مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا تو ابا مارکیٹ سے کیا ہوگا، شارٹ ہوگا، اور جن کے ابا ہے ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ تو مولوی تمہیں بتا رہا ہے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو، مولوی سوسائٹی سے گیا تو باپ کے قدموں قدم تو گئے، اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ باپ کا۔ اچھا بھائی بہت یار مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے نا۔ ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر لی، آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے، یہ عمل کھلے عام اس خاتون نے لی ہے، میں نے نہیں لی ہے۔ کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے۔ اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں اس سے مصافحہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے، اس کو تو گناہ ملے گا۔ تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا، یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے، تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے۔ کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع، کیونکہ کوئی کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی ہے تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھیں، معیار آپ اونچا رکھیں، تو دیکھو یہ ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی، آپ یہ